ہرات میں ایک سادات خاندان کے نوجوان فوت ہو گئے. ان کی بیوی اپنی بچیوں کو لے کر سمرقند ہجرت کر گئیں کہ کوئی اسباب معیشت نہیں تھے ہرات میں. تو وہاں پتہ کیا کوئی سخی سردار ہو، تو پتہ چلا ایک مسلمان بڑا سخی سردار ہے اور ایک مجوسی آگ کا پجاری بڑا سخی سردار. تو مسلمان کے پاس گئی اور کہا کہ میں آل رسول سے ہوں، بیوہ ہوں، مسافر ہوں، میری بچیاں ہیں، مجھے ٹھکانہ چاہیے. اس نے کہا کوئی تیرے پاس سند دلیل؟ وہ کہنے لگے میں پردیسی کہاں سے لاؤں سند دلیل؟ وہ کہنے لگا یہاں تو ہر آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. تو چلی گئی مجوسی کے پاس، آگ کا پجاری، کہا میں مسلمانوں کے نبی کے خاندان سے ہوں، پردیس میں ہوں، ٹھکانہ چاہیے. اس نے ایک دم اپنے بیوی کو ساتھ بھیجا جہاں بچیاں انہوں نے مسجد میں بٹھائی تھی، لے کر اپنے گھر آ کے سمرقند ٹھنڈا علاقہ ہے، کھانا کھلایا، سلایا. رات کو جو مسلمان سردار نے خواب دیکھا، جنت میں خوبصورت عالیشان محل ہے سونے چاندی کا، دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے ہیں. یہ پوچھتا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک ایمان والے کا ہے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان پہ کوئی دلیل پیش کر. تو ایک دم گھبرا گئے. پھر آپ نے بڑے غصے سے فرمایا کہ میری بیٹی تیرے پاس چل کر آئی، تو اس سے دلیل مانگنے لگا، سند مانگنے لگا، دور ہو جا میری نظروں سے. اس کی آنکھ کھلی تو اس کی چیخ و پکار، وہ کہاں گئی وہ عورت، وہ بچیوں والی کہاں گئی؟ پتہ چلا کہ وہ تو لے گیا آگ کا پجاری. تو ننگے پاؤں ننگے سر بھاگ دوڑ 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 دروازے پہ دستک دی. وہ باہر نکلا، کیا ہوا؟ کہا وہ خاتون اپنی بچیوں سمیت مجھے واپس کرو، وہ ہماری مہمان ہے. کہا حضور یہ سودا نہیں ہو سکتا. وہ کہنے لگا 300 دینار لے. 300 دینار بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں. کہا 300 دینار لے لو، وہ خاتون بچیاں مجھے دے دو. کہا حضور بن دیکھے کا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ چکا ہوں، اب کیسے واپس کروں؟ آپ نے خواب دیکھا، میں نے بھی خواب دیکھا. جب آپ کو ڈانٹ پڑ رہی تھی خواب میں بھی اسی خواب میں موجود تھا. پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ تو نے میری بچی کو ٹھکانہ دیا. اللہ نے تیری اور تیرے سارے خاندان کی بخشش کر دی ہے اور تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. کہا میری آنکھوں ہم سب کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم سب ایمان لا چکے ہیں، اب میں واپس نہیں کروں گا. بھائیو قدر کیا کرو اللہ کے نبی کے خاندان کی. جہاں بھی ہیں قابل قدر ہیں، قابل قدر ہیں. چونکہ یہ سلسلے جا کر ملتے ہیں وہاں جہاں جا کر ساری عزتوں کی انتہا ہو جاتی، انتہا ہو جاتی. اور آپ کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگوں نے ایسے ہی اپنے آپ کے ساتھ یہ نام لگا دیا ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں کبھی تحقیق نہ کرو. بس جب لفظ سید آئے جو خدمت کر سکتے ہو کیا کرو، تحقیق میں نہ پڑا کرو کہ تم تو اللہ اس کے رسول سے سودا کر رہے ہو، اسے تھوڑا ہی کر رہے ہو.